19 سال کے لڑکے نے قسطم دنیا کا محاصرہ کر لیا۔ اس کے پاس اس وقت کی جدید توپیں بھی تھی۔ اس نے قلعہ فتح کیا یا ہار گیا، یہ آپ کو بتائیں گے آج کی ایپیسوڈ یعنی ایپیسوڈ 15 میں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے راجہ زکی، میں ویلکم کرتا ہوں آپ کو سلطنت عثمانیہ کی ایپیسوڈ 15 میں۔ ہوا یہ تھا کہ اس وقت کا سلطان مراد ثانی جو تھا وہ 19 سال کا تھا۔ وہ تخت پر 1421 پر بیٹھا تھا اور 1422 میں اس نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر دیا۔ اس کے بعد اس نے اتنے گولے برسائے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں ایک ٹاور پر 70 گولے برسائے گئے۔ اس کے بعد وہ قلعہ تو نہ فتح ہوا، اس کے بھائی نے اس کے خلاف بغاوت کر دی۔ اس کے پاس جرمن انجینئرز بھی تھے، پر اس نے جرمن انجینئرز جو تھے ان کی ماہرت پر نہ اتنا فخر کیا اور واپس لوٹ گیا۔ اس کا بھائی تو مارا گیا، پر اس کے بعد وہ قسطنطنیہ سے خراج ہی لیتا رہا، حملہ کرنے کی اس کے پاس جرأت نہیں تھی۔ اس کے بعد اس کے بیٹے نے قلعہ فتح کر لیا۔ یہ کیا کہانی تھی، یہ آپ کو اس کے اگلی پارٹ میں بتائیں گے یعنی ایپیسوڈ 16 میں۔ ہوا یہ تھا کہ جو سلطان مراد ثانی تھا اس کے 3 بیٹے تھے، ایک مراد، ایک علی اور ایک محمد۔ اس کے بعد جو اس کو زیادہ پسند تھا وہی سلطان بننا تھا۔ اس کو علی بہت زیادہ پسند تھا، سب کو یہی لگتا تھا کہ علی ہی سلطان بنے گا۔ جو مراد کا نیم میں نے آپ کو بتایا، یہ اس کا نک نیم ہے، اس کا اصل نیم احمد ہے۔ احمد کو ایک شہر بھیجا گیا، ادھر وہ مارا گیا۔ علی کو پھر بھیجا گیا، علی بھی مارا گیا۔ جو محمد تھا، جسے لوگ آج فاتح کے نام سے جانتے ہیں، وہ سلطان بن گیا۔ یہ بہت اچھی بات ہوئی تھی کہ اس کے ہاتھوں میں کوئی قتل نہیں لکھا تھا، کیونکہ اس وقت کا جو رواج تھا یہ تھا کہ جو بھی سلطان بنتا تھا وہ ارد گرد کے ان کے بھائیوں کو مار دیا کرتا تھا۔ اس کے بعد جب وہ تخت نشین ہوا، اس کی ایک دوسری ماں بھی تھی، اس کا 1 سال کا ایک بچہ تھا۔ اس کے بعد جب اس کی دوسری ماں اسے مبارک دے رہی تھی سلطان بننے کی، تو اس نے ایک وفادار کو کہا کہ جا کے اس کے بیٹے کو مار دو۔ جب اس کی ماں اسے مبارکباد دے رہی تھی تو اس کے بیٹے کو وہ پانی میں ڈبو رہا تھا۔ اس کے بعد سلطان فاتح نے اس کو اس ماں کی کسی اور کی شادی کر کے ملک سے باہر بھیج دیا۔ اس کے بعد وہ چاہتا تھا کہ سلطنت میں امن رہے، کوئی بغاوت نہ ہو۔ اس نے ارد گرد کی سلطنتوں سے عہد معاہدہ کر دیا کہ وہ کوئی بغاوت نہیں کریں گے، ایک قسم کا امن قائم کر لیا۔ یہ ایک طرح تو کامیاب ہو چکا تھا، اور اس کو اب چاہیے تھا کہ ایک ایسی توپ بنوانا جو قسطنطنیہ کی دیواروں کا بہت بڑی تاریخ تھی، 1000 سال سے نہیں ٹوٹی تھی۔ ادھر ایک چرچ تھا، چرچ کے باہر ایک ٹاور تھا اور اس کے اوپر
ایک شہنشاہ کا گھوڑا اور شہنشاہ کے گھوڑے کے اوپر وہ خود بیٹھا ہوا تھا. وہ اس کے ہاتھ میں گلوب تھا, اس کے اوپر صلیبی نشان تھا یعنی پلس کا نشان تھا. اس کے بعد وہ کہتے تھے کہ جو بھی اس کو حاصل کرے گا وہ دنیا کا بادشاہ ہوگا. جو سلطنت عثمانیہ کا سلطان محمد ثانی تھا وہ اسے سرخ سیب کے نام سے جانتا تھا. ترکش زبان میں سرخ سیب کو ہی مانا جاتا ہے وہ علامت کہ جب ایک سلطان پوری دنیا کا بادشاہ ہو. کیا اس نے یہ تو بنوانے میں کامیاب ہو گیا یا ہار گیا؟ یہ آپ کو بتائیں گے سلطنت عثمانیہ کی ایپیسوڈ 16 میں. اس تک اللہ حافظ.